علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلا عمرہ کیا، پھر حرم کے کسی امام سے پوچھا، سیکنڈ عمرے کے لیے انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی عمرہ کیا ہے ایک سفر میں، تو ہم اس سے زیادہ کیوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی عمرہ کیا ہے ایک سفر میں، یہ ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. بالکل درست ہے، حق ہے، بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے بڑے تابعین سے، تبع تابعین سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے دو عمرے، تین عمرے، متعدد عمرے کیے ہیں. تو یہ جو دوسری صورت ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہے. مطلب پہلی صورت ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے، فعل سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ثابت ہوتی ہے. تقریر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انکار کیا، نہ اظہار کیا، کچھ بھی نہیں کیا، خاموش رہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے. جو دوسری والی صورت ہے نا عمرے کی، سیکنڈ عمرے کی، وہ تقریر سے ثابت ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ آپ دوسرا عمرہ نہ کریں. اپنے فعل سے پہلا عمرہ ثابت ہے، تقریر سے جو ہے نا دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سارے ثابت ہیں تقریر سے. تو یہاں پھر دو قول بن جاتے ہیں، علماء کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ آپ ایک ہی عمرہ کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا، باقی جب تک آپ ہیں آپ طواف کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اب دوسرا قول یہ ہے، جب اس پر نکیر نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سے زیادہ متعدد آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ایسے انکار نہیں کیا، تو پھر آپ کریں. بڑے بڑے تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بڑے بڑے حضرات نے کیا ہے، تو پھر آپ یہ سیکنڈ قول ہے، اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں.